تو سر اب آتے ہیں آگے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے، آپ کو پتہ ہے نا کہ پچھلا جو الیکشن تھا 2024 کا، اس میں مسلم لیگ نون نے عوام سے ووٹ مانگا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو دوبارہ سے وزیر اعظم بنانے کے لیے ووٹ دو. ووٹ تو میاں نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے لیا گیا تھا، لیکن پرائم منسٹر میاں شہباز شریف بن گئے. آپ کو نہیں لگتا عوام اس سے ناراض ہوگی؟ بالکل نہیں. کیوں ناراض ہوئیں گے بھائی؟ آپ کو یاد نہیں ہے جب میاں صاحب نے شاہد خان عباسی کو بنایا تھا الیکشن؟ اب بھی تو کسی کو بنا سکتے تھے نا، مریم کو بنا سکتے تھے، شاہد خان عباسی کو بنا سکتے تھے، میاں نواز شریف کو، شہباز شریف کو بنا سکتے، کسی کو بنا سکتے. لیگیسی تو میاں صاحب کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، کشمیر کے الیکشن میں میاں صاحب شہباز شریف صاحب سے جو ہے نا وہ اس کو میں کہوں گا کہ تجویز بھی پیش کرنا کہہ سکتے ہیں، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان کو کچھ بات کہتے ہوئے پائے گئے. ان کا کہنا تھا کہ میں شہباز شریف صاحب سے کہوں گا اگر ہماری پارٹی الیکشن جیتتی ہے تو وہ مجھے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیں. دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں، میاں صاحب کی جو گفتگو ہے نا وہ پیورلی اخلاق اور بڑے تحمل مزاجی، بڑے لو پچ پہ بات کرتے ہیں، اور کبھی کبھی اس میں مزہ بھی دیتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ وزیر اعظم بننے کے لیے پہلے وہ ایم ایل اے کا الیکشن لڑتا ہے، بالکل، تو اس کے بعد ہی وزیر اعظم. وہ ایک بات انہیں ذرا مزاح بات کی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ لوگ کہیں گے کہ یار یہ اگر وزیر اعظم بن جاتا ہے تو یہ تو اس کی حالت ہی بدل جائے گی کشمیر کی. تو یہ انہوں نے اس اسپیکٹ میں کی تھی بات. ٹھیک ہے. اب ہماری یہ سوچ کہ ہم اس کو کس طرف لے جاتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب آج کل بڑے شکوہ اور شکایت کے لہجے میں بات کرتے نظر آ رہے ہیں، وہ تنقید بھی کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے کشمیر میں پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ چرایا ہے. کل تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اور جو وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب ہیں یہ دونوں فارم 47 سے آئے ہوئے ہیں، دھاندلی سے آئے ہوئے ہیں. پنجابی آندھی تھانوں بڑی، اور ساری پنجابی دی کہ پیڑیاں رنا اگر گلے گزاریاں کرنے شروع کر دیا. وہ بھی یہی حال ہے، بس انہوں سمجھ نہیں آتی میں کراں کی. یہ کسی پارٹی کے ہیڈ کو یہ زیبا دیتا ہے کہ اس قسم کی گفتگو کرے. میں کئی دفعہ اس کو یہ آپ ہی کے چینلوں کے تھرو کہہ سکتا ہوں کہ یار بڑے ہو جاؤ، تم پارٹی کے ہیڈ ہو، اپنے الفاظ اپنی گفتگو ایسی کیا کرو لوگ تو اس سے سبق سیکھیں. عجیب سیکھ، میں تو آج تک نہیں سمجھ سکا. اب بلکہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے اس نے کہا جی کو جو بابے ہیں نا ان کو نکال دینا چاہیے سیاست میں. ہاں کہا تھا نا. ہاں، میں نے اس کا ایک جواب دیا تھا، میں کہا پہلے اپنے پیون تک ہے، اس کا باپ بھی سیاست کر رہا تھا. چھڈے بچوں چلیا جاندہ نہیں، ٹریا جاندہ نہیں، دیکھیا جاندہ نہیں، تو چھڑ دے ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات اور بھی کیا انہوں نے، کہا کہ 1985 کے الیکشن میں اگر پیپلز پارٹی الیکشنز کا بائیکاٹ نہ کرتی پھر کیوں ہوتا؟ تو کہتے جی کہ ایک شخص جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنا وہ وزیر اعظم نہ بنتا. ان کا اشارہ میاں نواز شریف کی طرف ہے، اور وہ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی وجہ سے اب توبہ کر رہے ہیں کہ ہم نے 1985 میں یہ غلطی کی تھی کہ الیکشنز کا بائیکاٹ کیا اور ہم نے اپنے اوپر میاں صاحب کو مسلط کر لیا. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ سر اتحادی ہیں بلاول بھٹو. کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس کی عقل پہ صرف رونا ہی آ سکتا ہے. یہ ملک پاکستان جو ہے نا، جمہوریہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ سمجھ اسلام کے نام پہ لیا گیا یہ پاکستان. بالکل بالکل. اور دین کیا ہمارا؟ اسلام. قرآن میں جب ایک چیز خداوند کریم نے لکھ دی کہ جس کو چاہتا ہوں میں عزت سے نوازتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں میں ذلت کے گھڑوں میں پھینک، اس کو اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ ان کا فیصلہ نہیں تھا. یہ فیصلے صرف خدا کی طرف سے ہوتے ہیں. لیکن سر ان کی طرف سے یہ کہنا کہ میاں صاحب جب بھی آئے ہیں پیو نو سمجھا جا کے نانے نو سمجھا یا نانی ماں نو سمجھا کہ الیکشن لڑ لینی. ہوں گلے کیوں کرتا پیا؟ گلا کرتا ہے وہ جا کے نا بڑی خدا بخش جاوے اتنے جا کے ماں نو جا کے کہے اما تو یہ بڑا غلط فیصلہ کیتا سی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس کو اپنے الفاظ پہ کم از کم سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے.
اب میرے جیسے نالائق آدمی پھر اس باتوں کا جواب پھر اس سے دے گا نا. اب مجھ سے کیوں گلا کر رہے ہو یار؟ جاؤ جا کے اماں جی کو کہو. 2013 کے الیکشن کو بھی وہ آر او کا الیکشن کہتے ہیں اور موجودہ یہ تو 2024 کے. اچھا ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میں آپ کی بات اچک لیتا ہوں کیونکہ آپ پھر لمبا سوال کریں گے تو میں نے کہا جواب تو میں نے بڑا مختصر دے دوں آپ کو. ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی جیت پہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور جب ہار جاتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ آر او کو. اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ہم کسی اور کو. اپنی گربان میں کیوں نہیں جان کے دیکھتے کہ آپ کی کیا کرتوتیں رہی ہیں, کیوں ایسا ہوا؟ آپ کو لگتا ہے کہ دھاندلی ہوتی ہے تو اس میں قصوروار پتہ چل سیاستدان جاتا ہوتے ہے, ہیں؟ سیاستدان قصوروار ہوتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے. پتہ چل جاتا ہے. 2024 کا الیکشن کیسا ہوا تھا؟ ٹھیک ہے, فرسٹ کلاس. میں ہار گیا, لوگ جیت گئے. میں ہار گیا, لوگ جیت گئے. ہاں لیکن میں نے مجھے آپ پوچھیں گے نا تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں ہارا ہوں, لیکن ہارا عزت کے ساتھ. آپ کے ساتھ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی؟ میرا ہوندی تو میں روک لینا. اوکے. اگر میرے میں اتنا نہیں ہے سخت تو میں کیسے مسیطے جا کے محمد جی کرا. ٹھیک ہار گیا, بس ہار گیا یار, ٹھیک ہے, ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہے. اچھا, ان کے جو حسن مرتضیٰ صاحب ہیں, پنجاب اسمبلی میں بھی رہے ہیں پیپلز پارٹی کے, انہوں نے, اور اسپوک پرسن ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, ان کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے مقابلے میں یاسمین راشد صاحبہ جیتی ہوئی ہیں اور میاں صاحب فارم 47 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا اگر میں یہاں پہ یہ بیٹھ کے یہ کہوں کہ فریال تاربور کے مقابلے میں ان کا مخالف جیتا ہوا ہے, آصف زرداری کے مخالف جیتے ہوئے ہیں, بلاول جو ہے وہ 48 کا فارم 48 کا ہے ایم این اے, کیا فائدہ؟ ان باتوں کا کوئی مقصد ہے؟ کوئی بات بنتی ہے ایسی باتوں پہ؟ مطلب یہ کسی پہ الزام لگا دینا, کوئی بات کر دینا بڑا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہہ دینا. پتہ نہیں آپ کیا نکالنا چاہتے ہیں اس میں سے بات میں کر سر کے؟ یہ نکالنا چاہتا ہوں کہ نہیں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اچھا, پیپلز پارٹی اتحادی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 سے پہلے 2008 کے الیکشن میں بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہوا. بڑا بھائی چھوٹا بھائی آپ نے دیکھا. 2013 سے 18 تک اتحاد اگرچہ نہیں ہوا لیکن بہت اچھا فرینڈلی اپوزیشن کے تھرو جو بھی جیسے بھی بہترین انداز میں دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کو سپیس دی. عدم اعتماد میں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد دونوں پارٹیوں نے مل کے لا کے اس کے نتیجے میں جو گورنمنٹ مل کے بنائی. 2024 کے الیکشن کے بعد اگرچہ گورنمنٹ میں مسلم لیگ نون ہے لیکن بچے کو پتہ ہے کہ اس سیٹ اپ کو ہر طرح سے پیپلز پارٹی کا ساتھ حاصل ہے اور ان کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, ان کے گورنرز بھی ہیں, ان کی ایک صوبے میں گورنمنٹ بھی ہے. پھر یہ چل کیا رہا ہے کہ اقتدار میں اکٹھے ہیں, الیکشنز میں لوگوں کے سامنے جا کے تو یہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کی تنقید کی جا رہی ہے. آپ کیوں پریشان ہیں اتنا لمبا سوال ہے تو میں نے اتنی چھوٹی سی بات کی آپ سے کہ آپ اتنے کیوں پریشان ہیں؟ نہیں, میں پریشان نہیں ہوں, میں یہ جاننا چاہتا ہوں بطور ایک طالب علم آپ کیا کیوں جاننا کیا چاہتے ہے. ہیں؟ آپ کو کون سی چیز چین نہیں لینے دیتی کہ کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ مطلب اتنا کچھ دیکھ کے, اتنا کچھ سمجھ کے, اتنا کچھ سن کے بھی اگر آپ کو پتہ نہیں چلا تو میں پھر آپ کا کیا علاج کر سکتا ہوں؟ کیا کہوں, سب گول مال ہے. بیٹا وہ یہی کریں گے, ان کا ایٹیٹیوڈ یہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, 2024 کے الیکشن کو بھی آپ تو دھاندلی زدہ نہیں سمجھتے لیکن آپ نے میرے ساتھ ہی ایک پروگرام میں یہ ضرور کہا تھا کہ الیکشن والے دن جو ہوا سو ہوا, مجھے نہیں پتا, جو ہوا ٹھیک ہوا ہوگا. الیکشن سے پہلے ضرور میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. نہیں دھاندلی نہیں, میں نے کہا زیادتی کی گئی. زیادتی کی گئی ہے, وہ کیا تھی؟ وہ ہر دفعہ کر دیتے ہیں یار, پتہ نہیں میرے ساتھ ان کو خاص محبت ہے, میرا ہلکا چینج کر دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہلکا چینج کرنا ہے پری پول ریگنگ کے بہت فرق زمرے میں ہوتا آتا ہے؟ بڑا فرق پڑ جاتا ہے یار, اسی لیے فرق پڑا تھا. بہت فرق پڑ جاتا ہے. اس میں پھر آپ کی پارٹی قصوروار تھی یا پتہ نہیں یار, اب چھوڑو, اب ختم ہو گیا, وہ تو نیا الیکشن آنے والا ہے, اب دیکھتے ہیں کون سا ہلکا بنتا ہے. ٹھیک ہے.